اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے دین پہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ مالک نے ہمیں وہ دین عطا کیا جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا جہان کے لوگوں کو اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ آج کے بعد اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر کوئی شخص بھلائی تلاش کرے گا تو اسے نہیں ملے گی، وہ اس کسی اور دین پہ کتنا ہی عمل کرتا رہے، کتنا ہی اخلاص کے ساتھ چلتا رہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت کے اندر وہ خسارے میں جائے گا۔ اور جو اہل ایمان، اہل اسلام ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا اب اگر اس دین کو مان لیا ہے، اسلام کو قبول کر لیا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، اس دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ ہم دین کی بعض باتوں پہ تو عمل کریں، بعض باتوں کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھتے ہوئے اسے چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اپنے معاملات میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ کیوں ڈرنا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کوئی خوفناک چیز ہے، جس طرح ہمارے بعض نادان بھائی اس بات پہ تمسخر کے انداز میں کہتے ہیں کہ اللہ اتنی خوفناک چیز ہے، اس سے ڈرا جائے، اور وہ اتنی کفریہ بات کہتے ہوئے ذرہ برابر شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اعمال کا اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ ڈرنا ہمیں یہ ہے کہ جب اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے اس چیز کی اجازت دی تھی، تو نے کیوں نہیں کی؟ میں نے اس بات سے منع کیا تھا، کیوں کی؟ تو جب ایک انسان جواب دہی کا خوف اپنے دل میں رکھے گا تو اب اس کی اصلاح ہوگی، پھر وہ سیدھے رستے پہ چلے گا۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ کہتے ہیں جب زبان سے بات نکالو تو سچی بات کرنا، اور دوسرا کنفیوژن والی بات نہ ہو کہ آپ بات کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس طرح آج کل ڈپلومیٹک زبان ہے، ڈپلومیسی کے اندر بات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ سمجھنے والے کو چکر دیا جاتا ہے کہ وہ سمجھ نہ سکے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو سچی بات کرو اور سیدھی بات کرو۔ اگر ایسا کرو گے
پھر اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کو خود سدھارے گا۔ جب انسان اپنے اندر دو چیزیں یہ پیدا کر لے گا نا، قولوا قولا سدیدا، بات سچی بھی کرے اور سیدھی بات بھی کرے، تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے معاملات سدھاروں گا۔ دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، بحیثیت انسان اگر کہیں پہ کوئی غلطی بھی ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میں غلطی کو درگزر کر دوں گا۔ اب کیسے پتا چلے گا؟ ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، ہمارے معاملات بھی سیدھی ہو جائیں؟ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو انسان اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اتنی بڑی کامیابی ملے گی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ بہت بڑی کامیابی سے ہم کنار کریں گے۔ ایک تو بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس چلیں گے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، یعنی ان کی بات نہیں مانے گا، اپنی خواہش کے مطابق چلے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقد ضل ضلالا مبینا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ میرے عزیز بھائیو، آج بحیثیت مسلمان اپنی زندگی کے بعض اعمال پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بہت، لیکن جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے اس معاملے میں بہت سی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ آج کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا ہے جو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کے طور پہ فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیں جب اللہ رب العزت کسی بھی قوم کے متعلق بات کرے نا تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کہانی سنائی جا رہی ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سنانے کا مقصد ہمیں نصیحت ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو کوئی بات فرما رہے ہوں تو یہ صرف اس اکیلے بندے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے پوری امت کے اندر سبق ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا فرمانا پوری امت کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کون تھے؟ یہ آپ کے چچا عباس کے بیٹے تھے، بڑے ہی دانا اور سمجھدار انسان تھے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی تھی اللہ نے انہیں شرف قبولیت بخشا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم کی ازواج میں سے ایک زوجہ تھی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی خالہ لگتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاؤں اور آپ کے رات کے اعمال کو دیکھوں کہ آپ اپنی رات کیسے گزارتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ کے پاس جا کے عرض کی، خالہ جان اگر آپ مجھے آج رات اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کو دیکھنا چاہتا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ سو گئے۔ کہتے ہیں میں ساری رات جاگتا رہا کہ کب آپ جاگیں اور آپ اپنی نماز یا جو بھی عبادات رات کو کرتے ہیں وہ شروع کریں، میں دیکھوں۔ آپ فرماتے ہیں آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ نے جو بھی کیا، پھر اس کے بعد آپ واش روم بیت الخلا گئے۔ میں بھاگ کے گیا اور آپ کا پانی ایک برتن کے اندر ڈال کے آپ کے قریب رکھ دیا۔ جب آپ رفع حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا یہ پانی کس نے بھر کے رکھا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، اللہ رب العزت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس نوجوان نے جو میری خدمت کی ہے نا، اس کا بدلہ یہ ہے اللہ تجھے اس دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہم علمہ الحکمت و تعویل الکتاب، اے اللہ اسے حکمت کی تعلیم اور قرآن کریم کی تفسیر سکھا دے۔ آج 1400 سال ہو گئے، دنیا میں بہت بڑے بڑے مفسر علامہ گزرے، آئندہ بھی آئیں گے جو قرآن کریم کی تفسیر لکھیں گے۔ جب بھی کوئی قرآن کریم کی تفسیر لکھتا ہے تو سب سے رسول اللہ کے بعد اگر قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق کچھ جاننا چاہتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کے متعلق کیا فرمایا۔ اللہ نے قرآن کا اتنا فہم عطا کیا تھا، یہ بھی بالکل جوانی کے آغاز میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کبار صحابہ تھے نا، اپنی مجلس شورا ان میں بٹھایا کرتے تھے، تو بعض بزرگوں نے اعتراض کیا کہ آپ عبداللہ بن عباس ابھی نوجوان ہیں، ہمارے بزرگوں کے درمیان آپ کیوں بٹھاتے ہیں، یہ کیسے مشورہ دے سکتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کسی دن میں بتاؤں گا کیوں بٹھاتا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جسے رسول اللہ نے دعا دی تھی کہ اللہ اسے قرآن کا فہم عطا فرما، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ ایک دن تب بیٹھے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، ہمیں کیا پیغام ہے؟ اللہ اکبر۔ سب نے کہا کہ فتح آ گئی، اللہ کی طرف سے بشارت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ فوج در فوج آپ کے دین میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ نے سب کو ایک ایک کو پوچھا، سب نے تقریباً ایک جیسا ہی جواب دیا۔ انہوں نے کہا اب عبداللہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ نے کیا پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا اس صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا پیغام ہے کہ اللہ نے عروج کی انتہا کر دی، اب آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے یہی وہ بات ہے جو میں تم سے جاننا چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت اتری سب بڑے خوش ہوئے، حضرت ابوبکر رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، آپ رو رہے ہیں؟
انہیں نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی خبر ہے، اور تم میں سے کوئی شخص وہ بات نہیں بتا سکا جو سیدنا ابو بکر نے رسول اللہ کے سامنے بتائی تھی، صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر صحیح بتا سکے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ آپ اپنی سواری پہ بیٹھے، پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس تھے۔ آپ نے انہیں مخاطب ہو کے فرمایا، یا غلام، اے بیٹے، انی اعلمک کلمات، کیا میں تمہیں کچھ ایسے خوبصورت کلمات نہ سکھاؤں جو تیری زندگی میں تیرے لیے بہت کام آئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ضرور بتائیے۔ آپ نے جو باتیں بتائی وہ میرے اور آپ کے سوچنے اور غور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی بات آپ نے یہ کہی، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اب انشاءاللہ اس پہ بات آگے کرتے ہیں کہ ہم کتنی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کی۔ پھر فرمایا، احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، جب بھی تمہیں ضرورت پڑے گی تیرا رب تیرے قریب ہوگا۔ پھر فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی سوال کرنا ہو نا، کچھ چیز مانگنی ہو تو صرف اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ وَاعْلَمْ، اے بیٹے یہ بات جان لو، ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اگر ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، وہ چاہے تمہیں کوئی نفع دینا نہیں دے سکتے، وہی ہوگا جو اللہ چاہے۔ ساری کائنات کے لوگ مل جائیں۔ پھر فرمایا، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری دنیا کے لوگ بھی مل کے تمہیں تکلیف دینا چاہے نہیں دے سکتے، تمہیں تکلیف وہی ہوگی جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ پھر فرمایا، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، جو کلمے لکھنے والی تھی وہ خشک ہو گئی۔ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، جن صحیفوں پہ تقدیر لکھی گئی تھی وہ صحیفے بھی خشک ہو گئے، اب اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کیا ہے؟ جو تو ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ایک اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک شیطان کی اطاعت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق کریں تو وہ اللہ کے احکامات کی حفاظت ہے، اگر اس کے انگیز کریں گے تو وہ شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ رب العزت جو سب سے زیادہ باعزت اور بلند و برتر ہے، فرض اللہ فرائض، اللہ نے کچھ چیزیں تم پہ فرض قرار دی ہیں، فلا تضيعوها، انہیں ضائع نہ کرنا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے نا، ان کو کبھی ضائع نہ کرنا۔ پھر فرمایا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْكِحُوهَا،
کچھ چیزیں اللہ نے تم پہ حرام کی ہیں، ان حرام کردہ چیزوں کو کبھی نہ اپنانا۔ وحد حدود اللہ، اللہ نے تمہارے لیے کچھ حدیں مقرر کی ہیں، فلا تعتدوها، اس حد کو کبھی کراس نہ کرنا۔ وسکت عن اشیاء من غیر نسیان، کچھ معاملات میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، اللہ کو بھولا ہوا نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فلا تبحثوا عنها، جن باتوں میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے اس میں بحث نہ کرنا۔ اب اللہ نے فرائض کیا ہم پہ لاگو کیے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا فرض بحیثیت مسلمان، پہلے تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی دنیا کی طاقت تم پہ غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ ذلت کا فیصلہ کر چکا ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت نہیں دے سکتی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو ایماندار ہیں وہ صرف اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے سورۃ قاف کے اندر فرمایا هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اللہ رب العزت نے یہ تم سے وعدہ کیا ہے اس سے جو حفاظت کرتا ہے اللہ کی حدود کی۔ اواب جو فرما بردار بھی ہے، حفیظ حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جس نے رحمان کو دیکھا تو نہیں، بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔ وجاء بقلب منیب، وہ ایک اچھا دل رکھتا ہے، بقلب، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہے، یہ ساری باتیں مجھے اور آپ کو اپنے اندر ڈھونڈنی ہے۔ کیا میں ایسا ہوں؟ اگر نہیں ہوں تو کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے جو بندے ہیں ان کی دنیا کی زندگی کی کیفیت یہ ہوتی ہے، التائبون، ہمیشہ توبہ کرتے ہیں، خطا ہو جائے تب بھی، اگر ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں بھی تب بھی ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ العابدون، میرے بندے ہمیشہ میری عبادت پہ دل لگاتے ہیں۔ ہم صرف رمضان کا انتظار کرتے ہیں، وہ بھی کتنے خوش نصیب۔ الحامدون، اللہ کے بندے حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ ہماری زبان پہ کیا ہے؟ خدا نخواستہ جب بھی زبان کھلتی ہے یا گالی کے لیے، یا غیبت کے لیے، یا بہتان ترازی کے لیے، یا تمسخر کے لیے، یا جھوٹ کے لیے، یا دھوکہ دہی کے لیے، عباد الرحمن کی الحامدون، وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ السائحون، روزے رکھتے ہیں، اللہ کے لیے بے شمار ایک وقت کے لیے حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ الراکعون، رکوع کرتے ہیں۔ الساجدون، سجدے کرتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اور یہ کون کرے گا؟ جب وہ خود نیکی کرے گا، خود برائی سے رکے گا تو تبھی کسی کو کہہ سکے گا۔ اگر میں خود نہیں کروں گا تو کس طرح کہہ سکوں گا؟ اگر میں خود نہیں رکوں گا
تو کیسے کسی اور کو کہہ سکوں گا بھائی آپ ایسا نہ کریں؟ تو یہ ایک ایسا پروسیس دیا ہے کہ انسان یہ کرنے سے پہلے خود رکتا ہے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور سب سے اہم بات والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ نے انسان کے لیے حدیں بنائی ہیں نا، یہ ان کو نہیں پھلانگتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. جن کے اندر یہ صفات آ جائیں، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ 9 صفات آ جائیں، اللہ کہتے ہیں وبشر المؤمنین، ان ایمانداروں کو خوشخبری دے دو. اب مجھے اور آپ کو ان صفات کو اپنے اندر ڈھونڈنا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں جو اپنے اندر یہ صفات پیدا نہ کر سکے. یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اگر میرے بندوں میں شامل ہونا ہے تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں. اللہ ہمارا نصیب اچھا کر دے، ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں. اب حفاظت کیسے کیسے اس کس چیز کی کرنی ہے؟ میرے عزیز بھائیو، اسلام میں آنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے اس کے رب کے ساتھ تعلق کی بنیاد نماز ہے. جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ سمجھ لے اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق موجود ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بیسیکلی تمہارے اور رب کے ساتھ تعلق کا نام ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، بندہ کھڑا ہوتا ہے ایسے، یہ ہینڈز اپ، اے اللہ میں خالی ہاتھ تیرے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی، بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیتا ہے، اپنی نظروں کو جھکا دیتا ہے اس کے سامنے. پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے. فقال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، اس کا رب فوراً جواب دیتا ہے میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان و رحیم ہے. فقال اللہ عز وجل اثنا علی عبدی، بندہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. اذا قال العبد مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے اللہ تو قیامت کا دن کا مالک ہے. فقال اللہ عز وجل مجدنی عبدی، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں میرا بندہ میری بزرگی کا اظہار کر رہا ہے. پھر بندہ 2 باتوں کا یقین دلاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھے اس بات کا یقین دلاتا ہوں عبادت صرف تیری، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا. فقال اللہ عز وجل، اللہ بزرگ و برتر آگے سے جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات. میرا بندہ بات کرتا تھا، میں اس کی بات سنتا تھا. پھر اللہ خود اپنے بندے سے کہتے ہیں بندے مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کروں. تو پھر کیا مانگنے کا حکم ہے؟ اللہ میرے پاس 1 مکان ہے اور دے دے، 1 فیکٹری ہے 2 اور دے دے؟ نہیں.
دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا سوال، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا دے۔ سیدھا رستہ وہ ہے انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ میں آپ کو مس گائیڈ کر سکتا ہوں، ممکن ہے، میرا کوئی اور بھائی ایسا کر سکتا ہے، اور اس وقت فتنہ اتنا پھیلا ہوا ہے، سیدھے رستے کے بجائے برے رستے دکھانے والے زیادہ ہیں، دین کے نام پہ گمراہی پھیلانے والے زیادہ ہیں۔ رب تو مس گائیڈ نہیں نہ کرے گا۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ اسے کہیں گے، اے اللہ میری تعریف و توصیف کر کے تمہیں یقین دلاتا ہوں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا، تو مجھے عطا کر، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس لیے نماز جو ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کے اسلام کی پہچان بنتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ تو یہاں تک تھے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز کے لیے نہیں آتا وہ اس کے اسلام کے متعلق شک کرتے تھے۔ آج ہم کتنی ہی مدت نماز نہ بھی پڑھے تو ہم مسلمان کے مسلمان ہی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حفاظت کس چیز کی؟ میرے احکامات کی حفاظت میں سب سے پہلی حفاظت والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ ائمہ مفسرین نے 3 باتیں لکھی ہیں۔ نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الاعمال افضل عند اللہ، بتاؤ اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ دوسرا، نماز کو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ضروری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اللہ کے احکامات میں پہلے کس کی حفاظت کرنی ہے؟ وہ نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نماز کی حفاظت کیسے ہے؟ حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا من حافظ علی الصلاۃ الخمس، جس بندے نے 5 نمازوں کی حفاظت کی۔ حفاظت کس طرح؟ رکوعہن و سجودہن و وضوئہن و مواقیتہن، اس نے اس کے رکوع کو بھی صحیح طریقے سے ادا کیا، اس کے سجود پہ بھی پوری توجہ کی، صحیح طریقے سے اللہ کی تسبیحات، یعنی ٹکروں کے انداز میں سجدے نہیں کرتے۔ نبی کریم نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول نماز کی چوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس کے رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ وَوُضُوئِهِنَّ، اس کا وضو صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ جن اعضاء کو دھونے کا حکم ہے اگر وہاں کو خشک رہ جائے تو یہ وضو کی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا۔ وَمَوَاقِيتِهِنَّ، اور اس کے اوقات کا لحاظ رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ظہر کو عصر کے وقت، عصر کو مغرب کے قریب جا کے، مغرب جو ہے نا عشاء کے قریب، یا جب وقت مل گیا تب نہیں۔ وَمَوَاقِيتِهِنَّ، جو وقت اللہ نے مقرر کیے ہیں ان میں نماز پڑھنی۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصلاۃ لأول وقتها، نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرو۔ وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ، اور اس
ذہن کے ساتھ ان چیزوں کو ادا کرنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ حق ہے۔ 5 نمازوں کی حفاظت کرنا، اس کے رکوع کی، اس کے سجود کی، اس کے وقت کی، اس کے وضو کی حفاظت کرنا۔ وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک میرا حق ہے کہ میں یہ سارے کام صحیح طریقے سے ادا کروں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا کرو گے تو پھر میرا وعدہ بھی سن لو، داخل الجنہ، میں جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ رب العزت ہمارا نصیب ایسا بنا دے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کا فائدہ یہ ہے، آج شہری زندگی کے اندر یہ ہمارے لیے بہت ہی سخت اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سبب ہے کہ ہم رات کو جاگتے ہیں، فجر کو سوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِي بِشَيْءٍ فَيُدْرِكُهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اگر ایسا نہ ہوا، اس نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا، وہ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ کرے، اللہ سے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، اور پھر اللہ پہ ذمہ ہو جاتا ہے کہ اسے پکڑ کے جہنم کے اوندے منہ جہنم کا ایندھن بنا دے، العیاذ باللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ بات ہے جو ہمارے لیے بہت خوفناک ہے۔ ہم سے یہ غلطی زبردست ہو رہی ہے کہ فجر کی نماز میں کسی بھی مسجد میں وہ نمازی نہیں ہوتے جو عام 4 نمازوں میں نظر آتے ہیں۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم یہ چھوٹا سا کام کر کے اللہ کے ذمے میں آ جائیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج ہم میں سے ہر انسان جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، اپنے کسی نہ کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی مصیبت، کسی خوف، ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ العیاذ باللہ جیسے سارے دکھوں نے ہی ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ کاش ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں۔ تو جب ہمیں اللہ کی یا اس کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے تو پھر اللہ ہماری پرواہ کیسے کریں گے؟ پھر ہمارا گلہ اللہ پہ بنتا نہیں ہے۔ گلہ تو تب بنے نا ہم اس کے احکامات کی تابعداری، اس کی حفاظت کریں، پھر ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آئیں تو پھر ہم اللہ پہ گلہ کرتے اچھے لگتے۔ جب ہم اس کے احکامات کی حفاظت کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، پھر اس پہ گلہ کیسا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنی ضمانت میں لے لیتا ہے۔ وہ 3 کون ہیں؟ ثلاثۃ فی ضمان اللہ عز وجل، 3 لوگ ایسے ہیں یا 3 کام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنی ضمانت میں، اپنی امان میں لے لیتے ہیں۔ ان میں پہلا شخص رجل خرج الی المسجد فی مساجد اللہ، جو اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف جاتا ہے، اللہ اسے اپنی امان میں لے لیتا ہے۔
ہم اپنے کام پہ جائیں وہ ہماری ضرورت ہے، اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنی تجارت، اپنی زراعت پہ جائیں وہ ہماری اپنی زندگی، ہماری اپنی ضرورت ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے گھر جائیں تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے ذمہ داری لگائی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ رجل، وہ بندہ، خرج الی المسجد من مساجد اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی مسجد میں جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اللہ اپنے گھروں میں آنا ہمارے نصیب میں کرتے۔ میرے بھائیو، اس کا مقصد صرف جمعے کے لیے آنا نہیں ہے، صرف ظہر یا عصر کے لیے آنا نہیں ہے۔ دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں اور جمعے کے لیے آنا یہ ہم پہ فرض ہے۔ اس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم مسلمانی کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے اس حکم کی حفاظت کرنا ہوگی۔ دوسرا فرمایا وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے رستے میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ زندہ رہا تب بھی اللہ کی ضمانت میں ہے، اگر شہید ہوا تو بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ اور تیسرا شخص وَرَجُلٌ خَرَجَ حَاجًا، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کے سفر پہ نکلتا ہے، وہ بھی اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر دنیا میں کوئی اثر رسوخ والا بندہ کہے نا کہ میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، تو ہر جگہ بتاتے پھرتے ہیں میری ضمانت فلاں بندے نے دی ہے، تو کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کی ضمانت اللہ دے رہے ہیں، یہ میرا ہے جی، میں ضامن ہوں اس کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔ تقوی کہتے ہیں برے کاموں کو چھوڑ دینے والا، پرہیزگار، پرہیز کرنے والا۔ والذین هم محسنون، جو اچھے کام کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اچھا بننے کی توفیق دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جب تم ایسے بن جاؤ گے تو جہاں بھی ہوگے تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے رب کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ عرش پہ اتر کے ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو۔ آپ دیکھیں زندگی میں کئی مرتبہ ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کسی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوتے بچ جاتے ہیں، کیا لفظ کہتے ہیں؟ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ یہ اللہ کی امان اور حفاظت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیشہ ہی اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو پھر اللہ کے احکامات کی حفاظت ہم پہ فرض ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کی حفاظت فرمائی، غار ثور کے اندر اس کائنات کے سب سے بہترین 2 فرد تھے، ایک رسول اللہ، دوسرے سیدنا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم۔ غار کا منہ دہنا یہ ہے، اوپر لوگ کھڑے ہیں، ان کی باتوں کی آواز سن رہے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا تو نبی کریم نے فرمایا اللہ تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اوپر دیکھ کے ذرا سا نیچے نظر کر لیتے تو سامنے دونوں تھے، لیکن اللہ نے ان کی گردن نیچے ہونے ہی نہیں دی کہ وہ دیکھ سکتے کہ رسول اللہ تو یہاں ہیں۔
ان کے چند قدم میں ہی، چند فٹ کے فاصلے پہ ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، حضرت موسیٰ اور ہارون، جب دونوں کو اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں جائیں، فرعون بڑا سرکش ہو گیا ہے، فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، ان دونوں نے جب کہا اے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرے گا، تو اللہ نے کہا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، تم دونوں ڈرو نہ، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں تمہاری باتیں بھی سن رہا ہوں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ تاریخ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ موسیٰ ہارون بھی اللہ کے بندے تھے، سیدنا ابو بکر بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اگر آج کا مسلمان بھی اللہ کے احکامات کی حفاظت فرمائے تو اللہ ان کے لیے بھی اللہ کا قانون وہی ہے، اننی معکما اسمع وارا، میں تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی، میرے حالات نہیں سدھرتے، ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، کاش مجھے یہ سمجھ آ جائے کہ بگاڑ کا ذمہ دار تو میں خود ہوں۔ اگر میں خود اپنے حالات کو سدھارنا چاہتا ہوں تو اللہ کے حدود کی، اس کے احکامات کی حفاظت اپنی ذمہ داری سمجھ لوں تو اللہ پھر میرے معاملات کی حفاظت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے۔ آپ اللہ سے التجا کرتے ہوئے کہتے اللہم، اے میرے اللہ، رحمتک ارجو، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہم پہ لوٹ، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا، وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ میرے سارے معاملات کی تو اصلاح فرما، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو یہ توکل کہاں سے لائیں گے ہم؟ یہ کیسے بھروسہ ہوگا ہمارا اللہ پہ؟ دیکھیں نا، جب ایک دوست دوسرے کا دوست بنتا ہے اور دوست ایک دوسرے کی معیار پہ پورا اترتے ہیں، پھر وہ بھروسہ ہوتا ہے میرا دوست ہے، میری بات ٹالے گا نہیں۔ جب ہم بھی اپنے رب کو دوست بنا لیں گے تو رب بھی نہیں ٹالے گا انشاءاللہ۔ لیکن سچی بات ہے جب تک اللہ کے احکامات کی حفاظت نہیں کریں گے ہماری رب سے دوستی نہیں ہوگی، چاہے وہ کہنے والا ہے یا سننے والے۔ ہم خود اپنے رب سے تعلق پیدا کریں، منتیں کرتے پھرتے ہیں مولوی جی ساڈے واسطے دعا کرو، فلاں جی ہمارے لیے دعا کرو، فلاں پیر صاحب ہمارے لیے، کیوں؟ اللہ کے بندے آپ نہیں ہیں؟ اللہ نے انہیں ٹھیکہ دیا ہوا ہے کوئی؟ ہم میں سے ہر شخص اللہ کا بندہ بن جائے تو اللہ اس کی بات کو نہیں ٹالیں گے۔ یہ چھوٹی سی بات اگر ہماری سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ہمارے سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔